بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ یوٹیوب کے حوالے سے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کا جو سفر ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کیا جائے، اور اگر آپ کا کنٹینٹ اسلامی کنٹینٹ ہے اور آپ اسلام کے ریلیٹڈ آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو چند ایک ایسے اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آپ کے چینل کے لیے، آپ کی ویڈیوز کے لیے اور آپ کے اس سفر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ پوائنٹ ایسے ہیں کہ چند منٹ اگر آپ نکال کر ان کو اچھے طریقے سے سن لیں گے، ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے بہت سارا جو وقت ہے وہ بچ سکتا ہے، جس میں یہ بھی ذہن میں سوال آتے ہیں کہ ہم کنٹینٹ تو بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس مواد کیسے آئے گا، ہم تلاش کیسے کریں گے، اس کی ریسرچ کیسے کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہماری اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کے اندر برکت ہو اور اس برکت کا فائدہ بھی آپ کو ہو، وہ کون سا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے یہ درست ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، سفر شروع کرنے لگتے ہیں، یوٹیوب کا ایک سفر ہے، آپ اس کو آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور نیت کیسی ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی ویوز وغیرہ کے چکروں کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی نیت اور خالص اللہ کی رضا شامل ہوگی، اللہ رب العزت آپ کے اس کام کے اندر برکت ہی عطا فرمائے گا، بلکہ آپ کا مقصد دین کی خدمت ہو، شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ جس ٹاپک کے اوپر، جس عنوان کے اوپر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، چوز اے سمپل ٹاپک، بالکل آسان اور فہم جو ٹاپک ہوتے ہیں، جو عنوانات ہیں، ان کو آپ لیں اور اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات جو ہے یہ آسانی کے ساتھ آسان اور فہم انداز کے اندر سمجھ آ جائے۔ مشکل چیزوں کو لیں گے تو وہ پھر آپ کے جو ویورز ہوں گے ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہوگا، اس طرح پھر اٹینشن نہیں رہتی۔ پھر نمبر 3 پہ ہے کہ جو مواد آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ اس کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، فریب نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یوز اتھینٹک سورسز۔ آپ جو معلومات فراہم کر رہے ہیں یہ مستند ذرائع سے آپ نے حاصل کی ہونی چاہیے۔ آپ نے کہیں جھوٹ کے اوپر فریب کر کے، دھوکہ دہی کر کے لوگوں تک انفارمیشن جو ہے وہ نہیں اپنانی، تاکہ آپ غلط بیانی کریں گے اس کا نقصان آپ کے لیے بھی ہوگا، اور جو آپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے گا اس کا نقصان اسے بھی پہنچے گا۔ اس کے لیے جو بھی سورسز آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ فقہ ہے، وہ اصول فقہ ہے، وہ سائنس ہے، قرآن ہے، یا آپ کا ٹاپک اسلام اور سائنس ہے، مختلف موضوعات ہیں، تاریخ ہے، کسی کے اوپر بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے اس کے بعد آپ اپنی جو ٹاپک ہے اس کا انتخاب کریں اور اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنانا شروع کریں۔ پھر نمبر 4 پہ ہے رائٹ اے شارٹ اسکرپٹ۔ آپ اپنا اسکرپٹ جو ہے اسے لکھیں، خاکہ بنائیں کہ آپ سب سے پہلے اپنی ویڈیو کے اندر کیا کہنا چاہیں گے، درمیان میں کیا کہنا چاہیں گے، اختتام کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے، تاکہ سب سے پہلے آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں کہ آپ اس ویڈیو کے اندر کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر جو آپ کی بات سننا چاہے گا، جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے گا، جو آپ کی خاص باتیں ہوں گی ان کو بھی سنے گا، اور جو آپ کا اختتامی پیغام ہوگا اس کو بھی سنے گا۔ سب سے پہلے ویڈیو کا انٹروڈکشن، تعارف کروائیں کہ آپ اس کے اندر بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر مین کنٹینٹ پہ آ جائیں کہ جو آپ نے خاکہ تیار کیا ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ بیان کریں، اس کا نصیحت کوئی کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو جو کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے کو ایک خالی پیپر کے اوپر لکھیں۔ ہم خود لکھتے ہیں، اس لکھنے کے بعد آپ اپنے پوائنٹس کے اوپر، تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کو بار بار دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، جو چیزیں نکالنے والی ہیں اس کو نکالیں، جو چیزیں اس کے اندر اور شامل کرنے والی ہیں ان کو شامل کریں، اور صحیح ریسورسز کے ساتھ آپ اپنے پوائنٹس کے اوپر فوکس کریں۔ پھر نمبر 5 پہ بڑی اہم چیز ہے، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا سٹائل ہونا چاہیے۔ اپنی زبان میں بات کریں، اپنے انداز میں بات کریں۔ جب آپ اپنی زبان کے اندر بات کریں گے، لوگ آپ کی جو بات ہوگی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آپ کسی اور زبان کو لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی نہیں پائیں گے تو
تو پھر اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر نمبر 6 پہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ویڈیو کی جو آپ کی لینتھ ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 3 منٹ تک، اور 3 منٹ سے 5-6 منٹ تک آپ کی جو لانگ ویڈیو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے۔ شروع کے اندر آپ یہ روٹین رکھیں، بعد میں آپ اس ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ شروع کے اندر شارٹ ویڈیوز رکھیں تاکہ آپ کی ویڈیو کو، آپ کی بات کو سمجھا جائے، سنا جائے۔ پھر اس کے اندر مستقل مزاجی کو قائم رکھیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آج میں آیا ہوں، کام شروع کرنے لگے، مجھے کل پھل کیوں نہیں ملا۔ ایسے نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ فصل بوتے ہیں، ایک وقت لگتا ہے، محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت آپ کو اس کا پھل عطا فرماتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ محنت کریں باقاعدگی کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں باقاعدگی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، اگر اس سفر کو شروع کیا ہے تو اس سفر کو لے کے چلیں۔ کم از کم ہفتے میں 1 سے 2 ویڈیوز جو ہیں کم از کم آپ نے ہفتے کے اندر لازمی ڈالنی ہیں۔ اگر آپ آغاز کر رہے ہیں، اگر زیادہ کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں تو 3 بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں جتنی کم ڈالیں گے اور اس کے اوپر فوکس کریں گے، اچھی طرح سے ایڈٹ کریں گے تو آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت روزانہ کی بنیاد پہ آپ ویڈیوز ڈالیں گے تو اس کی آپ وہ کوالٹی جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر آپ جو تھم نیل اور ٹائٹل دیتے ہیں اس کے اندر بھی کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ آپ کا کنٹینٹ اسلامی ہے، آپ ریئلٹی پر چیزیں لوگوں کو میسر کر رہے ہیں، تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے، شروع میں بتایا کہ آپ نے نیت خالص رکھنی ہے۔ نیت جب خالص ہوگی اور پھر آپ کا کام خالص ہوگا اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا ٹائٹل بھی خالص ہونا چاہیے اور آپ کا تھم نیل بھی خالص ہونا چاہیے، لیکن اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ جو بات آپ نے درمیان ویڈیوز میں کی ہیں، کوئی ایک جملہ لیں، اس کے اوپر آپ تھم نیل بنائیں، ٹائٹل بنائیں، وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اختتام کے اوپر کوئی چھوٹی سی دعا پیش کر دیں، کوئی ایسا دعائیہ جملہ جو ہے وہ پیش کر دیں اور ناظرین کے لیے، تو ہم بھی اپنی اس ویڈیو کا جو اختتام ہے وہ یہی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔